السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اتنا طاقتور ہوں، اتنا پاورفل ہوں کہ ساری دنیا کی معلومات میرے بائیں ہاتھ میں ہے۔ جہاں کے حوالے سے مجھے کوئی معلومات چاہیے وہ معلومات میرے پاس موجود ہے۔ انفارمیشن ہر طرح کی ہر جگہ سے مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ جس طرح کی انفارمیشن میں چاہوں جب چاہوں میرے سامنے ہوتی ہے۔ اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ علم ایک طاقت ہے، اور جب میرے پاس ہر طرح کا علم ہے تو میں تو بہت طاقتور ہوا، اور مجھ سے بہتر زیادہ طاقتور تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ایک اینڈ سے بات ٹھیک ہے، یہاں پہ بات میں روکتے ہوئے ایک سوال کرنے لگا ہوں آپ سے کہ جو میں نے بات کی ہے کہ علم ایک ہتھیار ہے، علم ایک طاقت ہے، کیا اس میں کوئی دو رائے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ جب اس میں دو رائے نہیں ہے، علم ایک طاقت ہے، علم ایک ہتھیار ہے، تو یہاں پر پھر ایک بات سوچنی پڑتی ہے ہمیں کہ ہمارے پاس تو دنیا بھر کی انفارمیشن موجود ہے، تو اس کا مطلب ہم بہت پاورفل ہوئے جس طرح ہر بندہ سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہے؟ ایسا اس غلط فہمی کی بنا پر ہے کہ ہمارے ارد گرد معلومات پھیلی ہیں، معلومات، انفارمیشن، اور اس کو علم نہیں کہا جاتا۔ علم اس کو نہیں کہا جاتا۔ اگر ہم علم کو سمجھ لیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ جو معلومات ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے نا، یہ تو ہمیں معلومات کا ذخیرہ ہونے کے باوجود ہمیں علم سے دور کر رہی ہے۔ وہ آپ سوچیں گے کیسے؟ ایسے کہ جس فیلڈ میں ہمیں معلومات چاہیے، اور ایسی معلومات چاہیے کہ جو ہمارے عمل میں آ سکے اور ہماری معلومات علم میں کنورٹ ہو سکے، وہ تو ہوتی نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو رینڈم دنیا بھر کی معلومات ہے، لیکن جس شعبے میں یا جس حوالے سے ہمیں معلومات یا علم چاہیے وہ تو ہے ہی نہیں۔ ہم تو عمل سے کورے ہیں۔ عمل سے کیوں کورے ہیں؟ کہ اس عمل سے متعلق ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور جب اس عمل سے مطابق علم نہیں ہے، اس عمل سے متعلق علم نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں۔ معلومات بہت ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمیں دنیا بھر کی انفارمیشن ہمارے سامنے آ جاتی ہیں ایک کلک کرنے پر۔ ایک کلک کرنے پر ساری دنیا کی انفارمیشن ہمارے سامنے آ گئی۔ ہمارے سامنے آ گئی انفارمیشن کہ جی میزائل کیسے بنتے ہیں۔ ہمارے سامنے انفارمیشن آ گئی کہ یہ طیارے کس طرح بنائے جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے ساری انفارمیشن آ گئی کہ جناب یہ جو ٹیکنالوجی جس طرح منظر عام پہ آ رہی ہے، جس طرح ہتھیار بن رہے ہیں، جس طرح مختلف ویپنز ڈیزائن کیے جا رہے ہیں، مختلف ترقیاں ہو رہی ہیں، یہ تو ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ سب کچھ تو اس کا مطلب میرے سامنے انفارمیشن ہے میرے پاس، لیکن کیا یہ میرے عمل میں کنورٹ ہو رہی ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ علم نہیں ہے، معلومات ہے، اور معلومات کبھی بھی طاقت کا سورس نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی ویکنس کا سورس ہوتی ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ویکنس کا سورس کیسے؟ جب آپ کو سکیٹرڈ انفارمیشن ملتی ہے تو آپ کو وہاں سے کنگھالنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی انفارمیشن میرے لیے ضروری ہے، کون سی انفارمیشن مجھے نہیں چاہیے۔ اس کی بہت کامن سی ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ واٹس ایپ کس کے پاس آج نہیں ہے؟ چند ایکسیپشنز کو نکال کے۔ جب ہر بندے کے پاس واٹس ایپ موجود ہے اور واٹس ایپ میں ہر طرح کا ڈیٹا موجود ہے، لیکن جو اس کی فیلڈ سے متعلق ہے اس پر اس کی گریپ ہے نہیں۔ اس کے بعد انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے جہاں سے وہ پوری دنیا سے علم کو کھینچ کے لا سکتا ہے، معلومات کو کھینچ سکتا ہے، لیکن اس کے عمل میں کنورٹ نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ سکیٹرڈ انفارمیشن اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس کو کہاں پہ عمل میں لانا ہے، کہاں پہ استعمال کرنا ہے، بندہ کنفیوز ہوتا ہے۔ اور کنفیوژن سب سے بڑی ویکنس ہے انسان کی۔ اس پر پہلے بھی میں نے بات کی ہے ایک دو مرتبہ۔ کنفیوژن کس وجہ سے سب سے بڑی ویکنس ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو پاورفل دیکھنا چاہتے ہیں، پاورفل، کیونکہ انسان اللہ کا نائب ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے سٹیپ پر، سب سے پہلے سٹیپ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ لا شک فیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں ہے، کنفیوژن کوئی نہیں ہے۔ کنفیوژن کو پہلے کاٹو تو پھر طاقت آئے گی، تو پھر تم آگے بڑھو گے، آگے گرو کرو گے۔ اب یہ جو انفارمیشن کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے نا، یہ انفارمیشن ہمیں کنفیوز کر رہی ہے اور کنفیوز کرتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس روز بروز انفارمیشن ایڈ ہوتی چلی جا رہی ہے، ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس انفارمیشن کی وجہ سے ہم کنفیوز ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کا کوئی حل بھی تو ہوگا۔ تو اس لیے مناسب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کا حل بھی آپ سے اپنی رائے، اپنی ایک سجیشن آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ مجھے اتنا اندازہ تو ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ بڑے اسکالرز ہیں،
اور بڑے لائق فائق لوگ ہیں، لیکن چلیں میری ادنا سی ایک رائے ہے آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ پہلے اپنے آپ کو ایک مرتبہ کنگھال لیں، آپ کیا ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو کرنا چاہیے۔ جب وہ کنگھال لیں گے تو اس سے ریلیونٹ انفارمیشن کلیکٹ کریں، صرف اس سے ریلیونٹ، اور اس میں بھی جو انفارمیشن آپ کلیکٹ کر رہے ہیں نا اس میں بھی کانٹ چانٹ کرتے رہیں یہاں تک کہ صرف آپ کے پاس وہ انفارمیشن موجود ہو کہ جس کو آپ علم میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو علم میں کنورٹ کریں گے تو یہی جو انفارمیشن ہے جو سکیٹرڈ تھی وہ علم بن جائے گی، اور جب علم بنے گی تو آپ کو طاقت مہیا کرے گی، آپ طاقتور بن جائیں گے۔ لیکن سننے میں تو یہ بات آسان ہے، کہنے میں بھی کسی حد تک آسان ہے، پڑھنے میں بھی آسان ہے، لکھنے میں مشکل ہے، عمل کرنے میں بہت مشکل ہے، اور کسی کو عمل پہ کنونس کرنے میں انتہائی مشکل ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ سے فیزز گنوائے ہیں، آسان، مشکل، بہت مشکل، انتہائی مشکل، اب ان کو ذرا آپ بتائیے گا جو میں نے بات کی ہے میں کس سٹیپ پر کس لیول تک کامیاب ہو پایا ہوں۔ اب یہ آپ بتائیں گے تو مجھے پتہ چلے گا، ورنہ میں تو یہی سمجھوں گا کہ میری بات میں جو تاثیر ہے وہ تاثیر کہاں۔ خیر، کبھی ہنسی مذاق میں کوئی سچ بات ہو جانی چاہیے، ورنہ انسان اپنے آپ کو خود بہتر جانتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔